السلام علیکم پیارے دوستو، رحمان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ زین گرے جب ناشر نے اس کے ناول کا مسودہ رد کر دیا تو وہ اس کی دکان کے باہر زاروں کتار رونے لگا۔ زین گرے نامور امریکی ناول نگار مسلسل ناکامیوں، حوصلہ شکنیوں اور مفلسی سے مقابلہ کرتا ہوا آخر کار اس مقام پر پہنچ گیا کہ آج امریکہ تو کیا، سارے یورپ اور دوسرے بہت سے ممالک میں اس کے ناول بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ ساری شہرت اس نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دنیا سے الگ تھلگ رہ کر حاصل کی۔ آج کل رسالوں کے ایڈیٹر زین گرے کو اس کی کہانی کا معاوضہ 15,000 پاؤنڈ دیتے ہیں۔ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ کہانی لکھنے کا وعدہ کر کے یہ رقم حاصل کر لیتا ہے اور کہانی کے دائمی حقوق بھی اس کے حق میں محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی اولین کتاب فقط 3 پاؤنڈ میں بک سکی تھی۔ اس کے ناشروں کا کہنا ہے کہ وہ زین گرے کی کتابوں کا تقریباً 10 لاکھ جلدیں ہر سال فروخت کرتے ہیں، لیکن جب اس نے لکھنا شروع کیا تو اسے مسلسل فاقوں کا شکار رہنا پڑتا۔ شروع میں اس کا باپ اس بات پر مصر تھا کہ زین گرے دندان سازی سیکھے۔ زین گرے یہ کام ہرگز نہ سیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اس میں ذرا بھر بھی دلچسپی نہ تھی، لیکن والد کا حکم اٹل تھا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے دندان سازی سیکھنی شروع کر دی اور اس پیشے میں سند حاصل کر کے اپنی دکان کھول لی۔ وہ سارا دن لوگوں کے دانتوں کا معائنہ کرنے، پرانے دانت اکھاڑنے اور نئے دانت لگانے میں مشغول رہتا، لیکن وہ فقط پیٹ کی خاطر مجبوراً یہ کام کرتا۔ اس کے دل میں تو کوئی اور لگن تھی۔ جب وہ دانت وغیرہ بنانے میں مشغول ہوتا تو اس کا ذہن امریکہ کے مغربی علاقوں کی مار دھاڑ والی زندگی کی تصویر ذہن میں بسائے رکھتا۔ اسے مغرب کے وہ گھڑ سوار جو بہترین نشانچی ہوتے ہیں اور جو ایک دم ذرا سی بات پر خون بہا دیتے بے حد پسند تھے۔ وہ ان کی زندگیوں کے متعلق بہت کچھ لکھنا چاہتا تھا۔ جب کبھی اس کی دکان کے سامنے کوئی ایسا گھڑ سوار گزرتا تو اس کے ذہن میں پہلا یہ خیال آتا کہ وہ کسی بینک کو لوٹنے جا رہا ہے۔ جو دن گزرتے گئے زین گرے دکان کی پرجمود زندگی کے تسلسل سے اکتاتا گیا۔ اس کے لیے ایک ہی جیسے دن گزارنے بے حد مشکل ہو رہے۔ وہ سوچتا کہ لوگ کس طرح ایک ہی کام ساری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب صبح دکان کھولتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے باندھ کر وہاں سے لاتا ہے۔ دن کے وقت جب وہ اپنے خوابوں میں محو ہو جاتا تو اس کے لیے فقط وہی خوشی کے لمحات ہوتے تھے۔ آخر کار اس نے ادیب بننے کا تہیہ کر کے دکان چھوڑ دی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلا گیا تاکہ کم میں گزر اوقات کر سکے۔ بعض اوقات وہ کئی مہینے بلکہ پورا ایک برس ایک ناول لکھنے پر صرف کر دیتا۔ ناول مکمل کرنے کے بعد
وہ اسے دوبارہ پڑھتا اور کئی جگہ سے اس کا پلاٹ اور کئی کردار بدل دیتا۔ پھر وہ نئے سرے سے ناول کو بڑے جوش و خروش سے پڑھتا اور دل میں خوش ہوتا کہ اس نے بڑا معرکہ سر کیا ہے۔ اسے یقین ہونے لگتا کہ وہ ایک عظیم ناول نگار بننے والا ہے، لیکن دوسرے لوگ تو اس کے یقین میں شریک نہ ہوتے تھے، کیونکہ سارے امریکہ میں کوئی ایسا ناشر نہ تھا جو اس کی کتابیں شائع کرنے پر تیار ہوتا۔ وہ پورے 5 برس تک دن رات ناول لکھتا رہا۔ ان 5 سالوں میں اس کی آمدنی 0 کے برابر تھی۔ وہ کبھی کبھار گرمیوں میں بیس بال کے پیشہ ور کھلاڑی کی حیثیت سے تھوڑا بہت روپیہ کما لیتا، لیکن اپنی نگارشات سے اسے اب تک 1 پائی نہ وصول ہوئی تھی۔ ایک دن جب وہ ایک ناول فروخت کرنے کی غرض سے ایک ناشر کے پاس گیا ہوا تھا تو اس کی ملاقات کرنل بیفلو جونز سے ہو گئی۔ کرنل جونز ایک ایسے ادیب کی تلاش میں تھا جو اس کے ساتھ مغربی علاقوں میں جائے اور اس کے سفر کی رویداد دلکش پیرا میں لکھے۔ سینگر مغربی علاقوں کی زندگی کا پہلے ہی سے گرویدہ تھا اور اسے دیکھے بغیر اس کے متعلق لکھتا تھا۔ یہ موقع اس نے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور کرنل جونز کے ساتھ جانے کے لیے ایک دم رضامند ہو گیا۔ 6 ماہ مغرب کی ہنگامہ خیز اور پرخطر دنیا میں گزارنے کے بعد زینگر گھر واپس آ گیا اور اگلے 6 ماہ اسی دنیا کے متعلق ایک ناول لکھنے میں مصروف رہا۔ اس مرتبہ اسے یقین تھا کہ اس کا ناول ضرور فروخت ہو جائے گا۔ آخر ناول مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک ناشر کے پاس بذریعہ ڈاک ارسال کر دیا اور 2 ہفتوں تک بڑی بے صبری سے جواب کا منتظر رہا۔ مزید انتظار کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ خود ہی اس ناشر کے پاس پہنچ گیا۔ ناشر نے اس کا مسودہ اس کے حوالے کر دیا اور کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ کتاب شائع نہیں کر سکتا۔ دراصل اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب دیکھنے کے بعد میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی اچھے مصنف نہیں بن سکتے۔ زینگر پر احساس سے کمتری نے ایک دم بری طرح غلبہ پا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کا سر چکرانے لگ گیا۔ یہ اس کا 5واں ناول تھا جسے رد کر دیا گیا تھا۔ اگر کوئی اچانک اس کے سر پر اس وقت بھاری پتھر بھی مار دیتا تو اسے بالکل احساس نہ ہوتا۔ وہ خستہ حالت میں دکان سے باہر نکلا اور گرتا پڑتا سامنے ایک لیمپ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ ناول کا مسودہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پوسٹ لیمپ کا سہارا لیے وہیں کھڑا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس کے ضبط کی تنابیں اس طرح بری طرح ٹوٹی کہ وہ کتنی دیر وہاں کھڑا منہ چھپائے روتا رہا۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں گھر واپس چلا آیا۔ اس کی بیوی کے پاس کچھ پونجی تھی۔ اب تک وہ اسی کے سارے دن گزار رہے تھے۔ اب ان کے یہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ میاں بیوی سخت تز بتز کے عالم میں تھے۔ آخر اس کی بیوی نے اس کی ہمت بندھائی اور اسے ایک اور ناول لکھنے کی ترغیب دی۔ وہ سردیوں کا وقت تھا۔ سٹو اس قدر بڑا نہ تھا کہ سارے کمرے کو گرم رکھ سکتا۔ لکھتے لکھتے اس کی انگلیاں یک بستہ ہو جاتی۔ وہ سٹو کو کھولتا اور اس میں ہاتھ ڈال کر انگلیاں گرم کر کے دوبارہ لکھنا شروع کر دیتا۔ وہ سارا موسم زمستان اور گرمیوں کا ایک حصہ وہ اس ناول پر محنت کرتا رہا۔ جب وہ ناول مکمل ہو گیا تو اسے ہار پر پبلشنگ ہاؤس والوں کے پاس لے گیا، جنہوں نے اس کے پہلے ناولوں کی طرح اسے بھی شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ زینگر نے دکھ کے عالم میں ادارے کے ادبی مشیر سے درخواست کی کہ وہ مسودے کو گھر لے جا کر غور سے مطالعہ کرے۔
2 دن بعد جب زین گرے اس ادبی مشیر کو ملنے آیا تو وہ زین گرے کو دیکھتے ہی مسکرا دیا اور کہنے لگا میری بیوی اسے ساری رات پڑھتی رہی ہے، اس کے خیال میں یہ ایک عظیم ناول ہے، ہم نے اسے شائع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس ناول کا نام صحرا کا ورثہ تھا۔ جب ناول چھپ کر بازار میں آیا تو لوگوں میں بے حد مقبول ہوا۔ آخر کار ایک مدت تک مفلسی اور ناکامیوں کا مقابلہ کرنے کے بعد زین گرے شہرت اور دولت کے راستے پر چل نکلا۔ آج اس کا شمار امریکہ کے مشہور اور سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ اب تک اس کی 60 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں کی آج تک 2 کروڑ جلدیں فروخت ہو چکی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی حقیقت بھری داستاں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ رحمان پروڈکشن کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام کے دکھ درد دور کرے، آمین۔